بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کے لیے پیش کیے جاتی ہیں اہم اور بصیرت افروز آڈیو بکس۔ جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کیفر گناہ کبیرہ آیت اللہ سید ہاشم رسولی مہلاتی کی۔ یہ کتاب نہ صرف گناہوں کی حقیقت کو واضح کرتی ہے بلکہ ان کے دنیاوی اور اخروی اثرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بیان کرتی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اس کتاب کو انشاءاللہ کہ اب ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کریں گے۔ پچھلے 3 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنام گناہان کبیرہ فرام رسول مہلاتی اس نام کی پلے لسٹ ہوگی، اس میں جا کر آپ اس کتاب کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کے آگے کے بقیہ حصے کی طرف۔ گناہ عبد اور معبود کا رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ اب جبکہ خدا کی بارگاہ میں دعا، تضرع اور اس سے رجوع کی اہمیت کا اندازہ کسی حد تک ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صرف خدا سے تعلق ہی انسان کو اطمینان بخشتا ہے، نیز اس سے قطع تعلق زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے، تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے ملنے والی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ ہی وہ خطرناک عوامل ہیں کہ جو ہمیں اس بڑی نعمت سے محروم، خدا سے ہمارے تعلق کو ختم اور توفیق دعا کو ہم سے سلب کر سکتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس موضوع کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار فرماتے تھے کہ گناہ سے بڑھ کر کوئی شے دل کو تباہ نہیں کرتی، کیونکہ دل گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس پہ اصرار کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ دل پر مسلط ہو کر اسے منقلب کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا ابھرتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اگر اپنے گناہ میں اضافہ کرے تو اس سیاہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیاہی دل پر مسلط ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ خداوند عالم نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی، میرا جو بندہ اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کے لیے 70 باطنی سزاؤں میں سے سب سے کمتر سزا یہ ہے کہ اس کے قلب سے اپنے ذکر کی شیرینی کو اٹھا لیتا ہوں۔ ایک شخص نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، میں نماز شب سے محروم ہوں۔ آپ نے کہا تو وہ شخص ہے کہ جسے تیرے گناہوں نے قید کر رکھا ہے، اس لیے تمہیں نماز شب کی توفیق حاصل نہیں۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتحقیق جب شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان میں برے کام کا اثر گوشت میں چاقو کے اترنے سے زیادہ ہے۔ علماء دین نے بھی اس بیان کی متعدد تعبیریں پیش کی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں جملہ عبادات اور نمازوں میں سے نماز شب کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ شاید اس میں یہ راز پوشیدہ ہو کہ نماز شب خلوص میں دوسری عبادات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دوسری عبادتوں میں ریا، ظاہرداری اور اغراض فاسدہ کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن نماز شب وہ نماز ہے کہ جس میں خود نمائی، ریاکاری کا امکان کم ہے۔ یہ امر غور طلب ہے کہ آخر وہ کون سا جذبہ ہے کہ جو نصف شب کے وقت انسان کو نرم و گرم بستر سے اٹھا دیتا ہے، کبھی کبھی سخت سردی میں پانی کی برف کو توڑ کر وضو کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور ایسے وقت میں جب ہر طرف رات کی تاریکی ہے، لوگ اپنے بستروں میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، یہی جذبہ انسان کو بارگاہ الہی میں راز و نیاز اور تضرع و زاری کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ جذبہ تقرب خدا کی خواہش اور خلوص کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ خدا کی محبت اور اس کی لگن کے علاوہ کوئی اور ایسی طاقت نہیں کہ جو اسے بیدار کر لے، الف اور استغفار کہنے پر آمادہ کر سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی شرافت نماز شب ہے۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں ریاکاری کی مخالفت میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نصف شب کی 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے محبوب تر ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی کہ فرمایا کہ جب سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے برے کام کیے یا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا وہ خدا کا ذکر کریں، اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اللہ سے بڑھ کر گناہ گار کا بخشنے والا کون ہے، تو ابلیس مکے کی ایک پہاڑی پر گیا کہ جس کا نام سور تھا، اور بلند آواز سے شیاطین کو بلایا۔ سب اس کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابلیس تو نے ہمیں کیوں بلایا؟ ابلیس نے جواب دیا خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہے، اب تم میں سے کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پر قیام کرے؟ ان میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ذمہ داری کو قبول کرنے کی حامی بھری۔
ابلیس نے کہا کہ تو اس کا اہل نہیں۔ دوسرا اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ ابلیس نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ تو بھی اہل نہیں، یہاں تک کہ خناس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ ابلیس نے پوچھا تم کس طرح اور کیوں کر یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا میں انہیں وعدے وعید دے کر بھلاؤں گا، انہیں گناہ کرنے کی ترغیب دوں گا تاکہ وہ گناہ کریں، جب وہ گناہ کریں گے تو میں استغفار کو ان کے دل سے بھلا دوں گا۔ ابلیس نے کہا ہاں تو اس کام کے لیے مناسب ہے، اور قیامت تک کے لیے اسے ہی کام سپرد کر دیا گیا۔ یہ روایت اعمالی صدوق صفحہ نمبر 465 میں نقل ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گناہ انسان کو بدبخت کرنے کے لیے کس طرح اسے شیطان کے سپرد کر دیتا ہے، آخرکار کس طرح انسان رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے اس موضوع پر متعدد بار اشارہ کیا کہ اگر انسان کو دعا کی توفیق حاصل بھی ہو جائے تو کس طرح سے گناہ دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے۔ دعائے کمیل میں ایک مقام پہ فرمایا گیا ہے کہ پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعا کو قبول ہونے سے روکتے ہیں۔ بہت ممکن ہے اس مقام پر حبس دعا سے مراد وہی عدم توفیق و دعا ہو، نیز اس لفظ سے پہلے موضوع کے اسبات کے لیے مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے اس لفظ سے مراد دعا کی توفیق کا سلب کر لینا ہو، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مفہوم دعا کو قبول ہونے سے روکنا ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اس موضوع کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں میرے کردار کی بدی کو دعا کی قبولیت میں مانع قرار نہ دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ خدا سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے تاکہ وہ جلد یا بدیر اسے پورا کرے، پھر وہ بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس پر خداوند عالم فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی حاجت کو پورا نہ کرنا، اسے محروم رکھو کہ وہ میرے غصے کا سبب میری بارگاہ سے محرومیت کا سزاوار بنے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے۔ ایک شخص کا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال۔ مولا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے خطبے کے اختتام پر فرمایا اے لوگو، 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں، وہ عالم جو بھگ جائے، وہ عابد کہ جو تھک جائے، وہ مومن کہ جو فقیر ہو جائے، وہ امین کہ جو خیانت کرے، وہ امیر کہ جو غریب ہو جائے، وہ عزیز کہ جو ذلیل ہو جائے، اور وہ بے نوا کہ جو بیمار ہو جائے۔ ایسے میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کے بعد اس نے کہا کہ خداوند عالم نے سورہ مومن آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پھر کیا بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دل 8 مقامات پر بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلا کہ خدا کو تو پہچانا لیکن اس کا جو حق تم پر واجب ہے اسے ادا نہ کیا، اس لیے اس کی معرفت کام نہ آئی۔ دوسرا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لائے لیکن ان کی سنت اور طریقے کی مخالفت کی، ان کی شریعت کو کل عدم کر دیا، ایسی صورت میں تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تیسرا خدا کی کتاب کو کہ جو تمہارے لیے نازل ہوئی اس کو پڑھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اس کے متعلق کہا کہ اسے دل و جان سے قبول کرتے ہو لیکن اس کی مخالفت پہ اتر آئے۔ چوتھا تم لوگوں نے کہا ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں لیکن ہر حال میں گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے جہنم ہی کی طرف بڑھتے رہے، پھر اس ڈرنے سے کیا حاصل؟ پانچواں کہ تم نے کہا ہم جنت کے دلدادہ ہیں لیکن ہر حال میں تم نے وہ کام انجام دیے جو تمہیں جنت سے دور کرتے ہیں، پھر جنت سے دلدادگی کے کیا مطلب؟ چھٹا اپنے معبود کی نعمت کو کھایا لیکن شکر ادا نہ کیا۔ ساتواں کہ خدا نے تمہیں شیطان کی دشمنی کا حکم دیتے ہوئے سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اس سے دشمنی رکھو، لیکن تم نے زبان کی حد تک اسے دشمن رکھا اور عملاً اس سے دوستی کی۔ اور آٹھواں کہ تم لوگوں کے عیوب گنواتے رہے لیکن اپنے عیوب سے چشم پوشی کی، وہ نتیجہ تم ایسے شخص کو ملامت کرتے ہو جس سے زیادہ تم خود ملامت کے سزاوار ہو۔ ان حالات میں تمہاری کون سی دعا قبول ہوگی؟ حالانکہ تم نے خود دعا کے دروازوں اور ان کے راستوں کو بند کیا، پس خدا سے ڈرو، اپنے امور کی اصلاح کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو تاکہ خدا تمہاری دعا کو قبول کرے۔ گنہگار بارگاہ خداوندی میں کس طرح پیش ہو؟ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب خدا سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، اس کے بعد اپنی حاجات کو پیش کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہو کے عرض کی کہ میں قرآن کی 2 آیتوں کی تعویل اور اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا۔ فرمایا وہ کون سی آیتیں ہیں؟
عرض کی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور دوسری آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 39 کہ جو کچھ تم انفاق کرو گے پس خدا تمہیں میں انفاق کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا صلہ نہیں ملتا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا نے وعدہ خلافی کی؟ سائل نے عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے؟ سائل نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اب میں تجھے اس کا راز بتاتا ہوں، اگر تم خدا کے احکام کی اطاعت کرو اور پھر اسے پکارو تو وہ یقیناً قبول کرے گا، لیکن تم اس کی مخالفت پر عمل کیا لہٰذا اس نے بھی تمہاری دعا قبول نہ کی۔ اب رہ گئی تمہاری یہ شکایت کہ انفاق کرتے ہو اور صلہ نہیں ملتا، تو جان لو کہ اگر تم نے مال حلال کی کمائی سے حاصل کیا ہے اسے اس کے مقام پہ انفاق کیا تو انفاق کیے جانے والے ہر درہم کا خداوند متعال کی طرف سے صلہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے پکارو تو گنہگار ہونے کے باوجود وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ سائل نے کہا کہ پھر دعا کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نماز کے بعد خدا کی ستائش کرو، اس کی کبریائی اور بزرگی کا اقرار کرو، جس طرح بھی ممکن ہو اس کی تعریف اور توصیف کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، ان کی رسالت کی گواہی دو، اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر خدا کی نازل کی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کے لیے اس کا شکر بجا لاؤ، بعد ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، جن گناہوں کے متعلق تمہیں علم نہیں ان کا دبی زبان سے ذکر کرو، بارگاہ خداوندی میں ان سب گناہوں سے توبہ کرو اور ارادہ کرو کہ اب دوبارہ ان گناہوں کی تکرار نہیں کرو گے، کمال ندامت، پشیمانی، صدق نیت، خلوص اور امید کی کیفیت میں استغفار کرو، اور یوں کہو کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی مجھے توفیق عنایت کر کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، جو کچھ تو نے مجھ پر واجب کیا اور جو کچھ تیری خوشنودی کا موجب ہے اس پر مجھے ثابت قدم رکھ، کیونکہ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ جو تیری اطاعت میں کامیاب ہو مگر یہ کہ اس نعمت کے ساتھ کہ جو تو نے اپنی اطاعت سے پہلے اسے بخشی ہے، بس تو مجھے اس نعمت سے نواز دے جس کے ذریعے میں تیرے رضوان کو پا سکوں، پھر اپنی حاجت طلب کرو، مجھے امید ہے خدا اس وقت تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ کتب احادیث میں ایسی متعدد روایات ہیں کہ جو گنہگار کو پر امید کرتی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ گنہگار دعا اور اس کی قبولیت سے مایوس ہو جائے۔ اس حدیث پہ توجہ کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 3 سال سے دعا کر رہا تھا کہ خدا اسے بیٹا دے، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوتی۔ جب اس نے دیکھا خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو عرض کی پروردگارا کیا میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تو میری آواز کو نہیں سنتا، یا تو مجھ سے نزدیک ہے لیکن مجھے جواب نہیں دیتا؟ چند دن بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے 3 سال تک مسلسل بد زبانی اور فحش کلامی سے، سرکش اور ناپرہیزگار دل سے اور بری نیت کے ساتھ خدا کو پکارا ہے، اب تجھ پہ لازم ہے بد زبانی سے باز آ جاؤ، دل کو پرہیزگاری کی طرف مائل کرو اور اپنی نیت نیک رکھو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس ہدایت پہ عمل کیا اور پھر خدا کو پکارا تو خدا نے اسے اولاد نرینہ سے نوازا۔ اب تک جو کچھ بیان ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ اب ہم ان چند گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو فرمان امام علیہ السلام کے مطابق دعا کو قبول ہونے سے روکتے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے کہ جو دعا کو واپس لوٹاتی ہے اور فضا کو تاریک کرتی ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ فضا کو تاریک کرنے سے مراد قبولیت دعا میں رکاوٹ ہو، جیسا کہ دعائے کمیل میں مراد لیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ وہ گناہ کہ جو دعا کو واپس لوٹاتا ہے، نیت کی بدی نیتی، برادر ایمانی کے ساتھ نفاق، اجابت دعا پر یقین نہ رکھنا، واجب نمازوں میں تاخیر کرنا یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جائے، نیکی اور صدقے کے ذریعے خدائے عزوجل سے نزدیک نہ ہونا، بد زبانی اور فحش کلامی۔ نقل کی گئی روایت اس امر کو واضح کرتی ہے کہ بنیادی طور پر گناہ دعا کی استجابت کی راہ میں حائل ہے۔ دعا کی قبولیت کی دیگر شرائط۔ بعض افراد کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف گناہ ہی قبولیت دعا کی راہ میں حائل ہے، نیز یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر بے گناہ یا معصوم افراد کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی یا قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے؟ اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ہم اجمالی طور پر کچھ ایسی شرائط کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس طرح ہم اس سوال کا جواب دینے کے ساتھ
اس سلسلے میں وضاحت بھی پیش کر سکیں گے۔ اگر ہم اس موضوع کے تحت جملہ آیات، روایات اور بزرگان دین کے فرمودات کو یہاں بیان کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے الگ کتاب کی ضرورت ہے، نیز یہ ہمارے موضوع سے خارج ہوگی، اس لیے ہم صرف اجمالی اشارہ اور مختصر تفصیل پر ہی اکتفا کریں گے۔ قبولیت دعا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان قلب کی گہرائی سے کسی چیز کو خدا سے طلب کرے اور دعا صرف رسمی جملوں کی ادائیگی تک محدود نہ ہو۔ بعض اقوال کے مطابق انسان کا وجود در حقیقت شے کی ضرورت کا احساس کرے، اس کے وجود کے ذرے ذرے میں اس شے کی طلب پیدا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو طلب کر رہا ہے وہ اس کی حقیقی حاجت کا آئینہ دار ہو، یا سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ جس چیز کو مانگ رہا ہے دل اور زبان دونوں اس کا ساتھ دیں۔ قرآن کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 62 میں موضوع کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطرب کی فریاد کو پہنچے، اس کی پریشانی دور کرے جب وہ پکارے؟ یعنی طلب کی صحیح خواہش اس کے وجود میں اس وقت پیدا ہوگی کہ جب وہ اضطرار اور بے کسی کی کیفیت میں ہو، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد چاہے۔ قرآن کی اس آیت سے جو دعا کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے، اس کے لیے ہمت افزائی کا سامان بہم پہنچاتی ہے، اس موضوع کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ رب جلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں ان کے قریب ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ دور حاضر کے ایک مفسر کے مطابق اذا دعان کے الفاظ کے ساتھ کلام کو قید کر لینا اس امر پر دلیل ہے کہ دعا کی قبولیت اس پر مشروط ہے کہ مانگنے والا حقیقت میں دل سے کوئی چیز مانگے اور طلب فطری اور حقیقی ہو، صرف زبانی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سے کہا جائے عالم کے ساتھ اکرام کرو اگر عالم ہو۔ یہاں پر اگر عالم ہو کی قید اس وجہ سے ہے کہ اگر شخص در حقیقت عالم ہو تو اس سے اکرام کیا جائے۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ اسی مفہوم کو روشن کرتے ہیں کہ اگر قلب کی گہرائی سے مجھے پکارو تو میں قبول کروں گا۔ روایات میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے مختلف مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جو ایک غافل اور بے خبر دل سے نکلے۔ دعا کرتے وقت دل کی گہرائی سے مانگو، دل و زبان ایک دوسرے کے ہم آواز ہوں، پھر قبولیت کی طرف سے مطمئن رہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اگر دل کی گہرائی سے دعا کرو گے تو اطمینان رکھو کہ تمہاری حاجت دروازے پر ہے، اس کی اجابت پر مطمئن رہو۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی خواہش یہ ہو کہ وہ جو خدا سے مانگے خدا اسے عطا کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں سے مایوس ہو جائے اور سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ جب خدا کو اس کی حالت کا علم ہوگا تو وہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ ان تمام تعبیرات اور روایات کا مقصد یہ ہے کہ دعا کرتے وقت سب کی زبان اور دل میں ہم آہنگی پائی جائے۔ دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا مطلوب ہمارے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ ہماری دسترس سے خارج ہو۔ لیکن اگر کسی کام کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو تو یہاں صرف دعا کا اثر نہیں، کیونکہ دعا قوت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سادہ الفاظ میں کہ دعا کام یا کوشش کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دعا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اس امید پر بیٹھے رہیں کہ دعا سے تمام کام ہو جائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دعا مانگے لیکن عمل نہ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمان کے بغیر تیر پھینکا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے ہر کام کے لیے اسباب اور علل قرار دیے ہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں رکھنی چاہیے کہ فطری تقاضوں کے برعکس صرف دعا سے کوئی کام انجام پا جائے گا۔ شادی نہ کرنے والا شخص بیوی کے بغیر اگر خدا سے اولاد کی دعا مانگے تو ظاہر ہے کہ خدا اسے اولاد نہیں دے گا، یا اگر شادی تو کی ہو لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں تو اس صورت میں بھی صرف دعا کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ایک شخص ہے شادی کرتا ہے، ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر لازم ہے کہ اس چیز کے لیے خدا سے دعا مانگے کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہے، یا پھر اس کسان کی مثال لیں کہ جو خزاں اور سردی کے دنوں میں گھر بیٹھے نہ زمین میں ہل چلائے، نہ بیج ڈالے، نہ پانی دے، لیکن مسلسل دعا کرے اور پھر بہار اور گرمی کے دنوں میں فصل کے پکنے کا بھی انتظار کرے۔ کتب احادیث میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ پروردگار عالم
چند افراد کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 4 قسم کے افراد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا، جو شخص گھر بیٹھے کہے خدایا مجھے روزی دے، اور خدا اسے فرمائے کیا میں تمہیں حکم نہیں دیا کہ روزی کی تلاش کرو۔ دوسرا، کہ جس مرد کے گھر میں بیوی ہو اور وہ خدا سے دعا کرے کہ پروردگارا مجھے عورت کے شر سے محفوظ رکھ، خدا اسے کہے گا کیا اس کو طلاق دینے کا اختیار نہیں تھا۔ تیسرا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اسے بے سبب برباد کرے اور پھر کہے کہ خدایا مجھے روزی دے، خدا اس سے فرمائے گا کیا میں نے اخراجات میں اعتدال، مال کے اسراف نہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ چوتھا، کہ جو شخص اپنے مال کو بغیر گواہ اور سند کسی کو قرض دے، یعنی کہ مقروض مال کو واپس کرنے سے انکار کرے اور قرض دہندہ خدا سے مدد طلب کرے، خدا اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ گواہ اور سند کے بغیر کسی کو قرض نہ دینا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن افراد کی دعا کو خدا قبول نہیں کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھ کر دعا کرے کہ یہ دیوار اس پہ نہ گرے۔ یہ بات واضح ہے کہ درجے بالا مطالب صرف مثالیں ہیں کہ جن کا مقصد اس امر کو واضح کرنا ہے کہ دعا عمل کا نعم البدل نہیں۔ جہاں انسان عمل کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہاں لازم ہے کہ صرف دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ دعا تو عمل کی تکمیل کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان عمل کو بجا لائے اور پھر اس کی خیر و خوبی کے لیے خدا سے دعا کرے۔ جیسے کسان زمین میں ہل چلائے، بیج ڈالے، پانی سے زمین کو سینچے، اس کے بعد فصل کی کامیابی، آفات سے نجات اور اس میں خیر و برکت کے لیے کہ جو اس کے دائرے اختیار سے باہر ہیں خدا سے دعا کرے اور بھروسہ رکھے۔ اگر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی پاک سوانح حیات میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا صرف دعا ہی پر بھروسہ نہ کیا بلکہ ان مقامات پر دعا فرماتے جہاں امور ان کے اختیار سے باہر ہوتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں 313 نہتے مسلمانوں کے ساتھ جن کی اکثریت غریب تھی، ان کے پاس ضروری سامان جنگ تک نہ تھا، دشمن کے 950 مسلح افرادوں کے لشکر کے سامنے صف آرا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکنہ طریقے سے جنگی منصوبہ بندی کو مکمل کیا، خود نے بھی جنگی لباس زیب تن کیا اور ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ سردار لشکر کی مانند میدان میں تشریف لائے۔ جملہ ضروری کارروائیوں کے بعد آخر میں فتح اور نصرت کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ خدا نے بھی مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح خندق، خیبر، اسلام کی دوسری جنگوں میں ہر اس کام کو بجا لائے کہ جو ان کے اختیار میں تھا اور پھر بعد میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کی جملہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کرنے والا طہارت قلب، خلوص نیت، ایمان کامل، رغبت اور قبولیت کے یقین کے ساتھ بارگاہ الہی سے رجوع کرے، جیسا کہ گزشتہ ایک روایت میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی دعا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو چیزیں قبولیت دعا کا راستہ روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے دعا کی قبولیت پر یقین نہ ہو۔ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ دعا نماز کے بعد مستجاب ہوتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک نماز پڑھے تو گویا بارگاہ خداوندی میں اس کی ایک دعا قبول ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت دعا کرو کہ جب دل پر رقت طاری ہو، کیونکہ دل اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پاک اور خالص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دل ٹوٹا ہوا، امام صادق علیہ السلام دعا کی قبولیت کے یقین سے متعلق فرماتے ہیں جب دعا کرو تو یہ فرض کر لو کہ تیری حاجت دروازے پر ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی دوسری احادیث بھی موجود ہیں۔ بہت ممکن ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہو کہ قبول ہونے والی دعائیں 3 ہیں جن میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ دوسری احادیث میں روزے دار، راہ خدا میں لڑنے والے سپاہی، حاجیوں، بیماروں کی دعا کو بھی اسی فہرست میں شامل کیا یا پھر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاید ان کے ذکر سے مراد خلوص اور پاکی قلب کی طرف اشارہ کرنا ہو جو دعا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں مذکور بیمار، حاجی، روزے دار، مظلوم اور ان جیسے دوسرے افراد زیادہ خلوص اور پاکی قلب کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضری دیتے ہیں۔ دعا سے متعلق چند نکات کی وضاحت۔ پہلا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کی تمام شرائط پوری کرنے کے بعد بھی دعا کی قبولیت ہمارے یا دوسرے کے مفاد میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی شے ہمارے یا معاشرے کے لیے مفید ہے اور کون سی شے مضر۔ اس حقیقت کا علم نہ رکھنے کے باوجود ہم اپنی
طلب پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر حقیقت حال ہم پہ روشن ہو تو ہم اس چیز کی طلب نہ کریں۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے، عجب نہیں کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، خدا تو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ دوسرا یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں، دوسرا بھی ہمارے مقابلے پر اس کی ضد کو طلب کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں خدا کیا کرے، ہماری دعا کو قبول کرے یا پھر اس دوسرے شخص کی؟ ایک حدیث ہے، اس پہ توجہ کریں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کی شادی کسان سے، دوسری کی کمہار سے کر دی۔ ایک دن اپنی دونوں لڑکیوں سے ملنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ سب سے پہلے اس بیٹی سے ملاقات کی کہ جو کسان سے بیاہی گئی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی؟ لڑکی نے کہا کہ میرے شوہر نے زمین پر سخت محنت کی ہے، اب اگر خداوند عالم آسمان سے بارش برسا دے تو ہماری اقتصادی حالت بنی اسرائیل میں سب سے بہتر ہوگی۔ وہ شخص وہاں سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی سے ملنے گیا کہ جو کمہار کی بیوی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا، میرے شوہر نے بڑی مقدار میں سرائیاں تیار کی ہیں، اگر خدا بارش نہ برسائے اور کھل کے دھوپ نکلے تو بنی اسرائیل میں ہماری حالت سب سے بہتر ہوگی۔ وہ شخص وہاں سے نکل کر کہنے لگا، پروردگار تو میری دونوں بیٹیوں کا خدا ہے، یعنی اے خدا تو جانے تیری مصلحت۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول بھی ہوتی ہے، لیکن بعض مصلحتوں کی بنا پر اس کی روبہ عمل آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنی شتابانہ کیفیت میں چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو۔ اس امر کی ولایت میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مجملہ ان مثالوں کے حضرت ہارون اور جناب موسیٰ کا قصہ ہے کہ جس میں دونوں بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، کیا تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس دنیا میں مال و متاع سے اس لیے نوازا کہ وہ خلق خدا کو تیرے راستے سے گمراہ کرے؟ اے خدا تو ان کے مال و متاع کو نیست و نابود کرے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور یوں تیرے دردناک عذاب کا مزہ چکھیں۔ خدا نے ان کے جواب میں فوراً فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان 40 برس کا فاصلہ تھا۔ بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ ممکن ہے دعا اور اس کی اجابت میں 20 برس یا اس سے کچھ کم یا زیادہ بھی وقت لگ جائے۔ باب کے اختتام پر یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ان احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے دعا قبول ہو یا مذکورہ موانع کی وجہ سے قبول نہ ہوئی ہو یا قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو، کیونکہ اول تو دعا از خود ایک عبادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعا ہر حالت اور شکل میں خواہ گناہ گار ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو جسم و جان اور اعضاء و جوارح پر اثر رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر وہی دعا کہ جو قبول نہ ہوئی ہو، آگے چل کر اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ دعا دنیا کے ان اعمال میں سے ایک ہے کہ جس کے اثرات دوسرے اعمال کے مانند کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے کہ جو اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرے اور دعا پر کاربند رہے، خواہ اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ ایک اور مزید حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جو خدا سے دعا کرے مگر یہ کہ اس کی یہ دعا قبول ہو، خواہ اسے دنیا میں ملے، آخرت میں، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ لیکن کارل اپنی کتاب میں ایک دانشور کے حوالے سے نقل کرتا ہے جس نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کسی وقت دعا نہ کی ہو مگر یہ کہ قبولیت پا گئی ہو۔ ایک اور دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہ جو شخص اپنی کسی بیماری کی شفا کے لیے دعا کرے لیکن بیماری دور نہ ہو تو اس کو عوض ایک عمیق اور ناقابل وصف اخلاق اور روحی مقام حاصل ہوتا ہے۔ کتب احادیث میں ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جس مومن بندے کی آواز کو دوست رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس کی بارگاہ میں مسلسل فریاد کرے، اس کی دعا کو تاخیر سے قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر دعا کے تکرار کا موجب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں دعا کرنے والے کو روحی اور ایمانی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ مختصراً یوں کہہ لیں کہ خدا جس بندے کو دوست رکھتا ہے اسے اپنی درگاہ کا نیاز مند کر دیتا ہے تاکہ اس کی یا رب اور یا اللہ کی آواز قطع نہ ہو، اس کا رشتہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ لیکن جس شخص کو دوست نہیں رکھتا اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے تاکہ اس کی صدا خاموش اور رب سے اس کا تعلق ختم ہو۔ اس موقع پہ تبرکاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ
خدا کا دوست ہو، ہر رونما ہونے والے واقعے پر خدا سے دعا کرے تو خدا اس فرشتے سے کہ جو اس کی حاجت روائی پر موکل ہو فرماتا ہے میرے بندے کی حاجت کو پورا کر، لیکن اس میں جلدی نہ کر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آواز کو مسلسل سنتا رہوں۔ اور جو بندہ خدا کا دشمن ہو اور وہ اپنے لیے دعا کرے تو اس کی حاجت پر معمور فرشتے سے فرماتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو، اس کی حاجت روائی میں عجلت کرو، مجھے اس کی آواز کا سننا پسند نہیں۔ مومن کے مصائب کے راز سے متعلق روایات میں وارد ہے کہ مومن کا ایمان جس قدر قوی ہوتا ہے اس کے مصائب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ خدا جس بندے کو دوست رکھتا ہے اسے بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ شاید ان روایات سے یہ مفہوم مراد ہو کہ خدا اپنے بندے کو بلاؤں اور مصائب میں مبتلا کر کے اسے اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا تعلق اس کی باب چہارم کیفر اعمال، دنیا کی مجملہ ایک مسلمہ حقیقت کہ جس پر سے قرآن مجید اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے پردہ اٹھایا، وہ یہ ہے کہ افراد کے اعمال اور رونما ہونے والے حوادث اور اتفاقات کے درمیان ایک تعلق موجود ہے۔ ادیان الہی، فلسفہ اور دوسرے مکاتب فکری نے بھی اس حقیقت کی تائید کی ہے کہ ہمارے اعمال ہی بیرونی حادثوں کا سبب بنتے ہیں، یعنی اچھے اور برے اتفاقات کا ظہور پذیر ہونا ہمارے نیک یا بد اعمال پر منحصر ہے۔ فلاسفے نے قانون خلقت کائنات، قانون علت و معلول اور ان دونوں کی ضرورت اور سطحیت جیسے قوانین کا سہارا لیتے ہوئے اس موضوع کو دلائل سے ثابت کیا ہے، جس کے بعد مزید کسی وضاحت اور تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کا ایک اپنا مستقل نظام ہے اور کائنات میں رونما ہونے والے تمام واقعات، حوادث کا ایک دوسرے سے تعلق موجود ہے۔ مثال کے طور پر آگ اگر خشک لکڑی تک پہنچ جائے اپنی خاصیت کی بموجب لکڑی کو جلا دیتی ہے، جبکہ ہمارے بعض اعمال گناہوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عمر کو گھٹا دیتے ہیں، خواہ ہم انہیں محسوس کریں یا پھر نہ۔ جس طرح پانی کی وجہ سے پودا سرسبز اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے نیک اعمال بھی جسم کو شاداب اور عمر کو طویل کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے ملنے والی روایات نے افراد کے اعمال، ان کی خوش نصیبی اور بد نصیبی، بیرونی حوادث کے درمیان موجود تعلق کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ ہمارے فلاسفہ اور دانشور برسہ برس کی تحقیق اور عرق ریزی کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس نتائج کو بہت پہلے قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے مختصر ترین الفاظ میں قانون کلی اور سنت الہی کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے۔ فلاسفے نے جن نتائج کو پرپیچ اور خم راستوں سے گزر کر برسوں کی کاوشوں کے بعد حاصل کیا، دین و مذہب نے انہیں ایک مسلمہ اصل کی شکل میں پیش کیا ہے۔ بشری علوم انبیاء علیہم السلام اور دینی پیشواؤں کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ علوم کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ بشری علوم دانشوروں کے طویل جد و جہد، علمی تجربات اور عرق سوزی کا نتیجہ ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام نے انہی نتائج کو کاوش اور تجربے کے بغیر وحی ربانی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ضرورت کا تقاضا ہے کہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ اس کتاب کی سادگی اور اختصار ہمارے پیش نظر ہے، اس لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ آیات قرآنی اور روایات کی روح سے سنت الہی یہ ہے کہ جو قدم گناہ اور معصیت کاری میں مصروف ہو جائے، توبہ نہ کرے، خدا اس سے اپنی نعمتوں کو چھین کر اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ قرآن ایک مقام پر ان منافقوں کے متعلق جو سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے، پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتا ہے اگر یہ لوگ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے تو ہم ان کو ان پر معمور کر دیں گے تاکہ انہیں ملامت اور قتل کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر فرماتا ہے یہ انجام اس سنت الہی سے مطابقت رکھتا ہے کہ جو گزشتہ امتوں کی نسبت عمل میں آ چکا، یعنی قرآن نے اسے ایک قانون کلی اور سنت کا درجہ دیا۔ خداوند عالم سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے سنت الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یا پھر کفار قریش کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ لوگ قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیغمبر آئے تو وہ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو ان کے تکبر، خودسری، ہیلے بہانوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس پر قرآن مجید اسی قانون کلی کو مزید تاکید کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 43، اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے۔ تو یہ لوگ بس اگلے لوگوں ہی کے برتاؤ کے منتظر ہیں، تو تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ دوسرے مقام پر اسی قانون کو سورہ انفال آیت نمبر 54 میں بیان کیا ہے
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کسی قوم کو جو نعمت دیتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتا یہاں تک کہ قوم خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کر لے۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے کہ بتحقیق کہ خدا اس نعمت میں جو کسی قوم کے پاس ہے تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کر لے۔ قرآن زندگی کے مشکلات اور مصائب کے بارے میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑیں اس کے لیے ایک دشوار زندگی درپیش ہے۔ مصائب اور بلاؤں کے متعلق سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے اور جو مصیبت تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوت ہیں اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید ایک عظیم درس آموز کتاب ہے جو زندگی کی حقیقتوں کو نہایت ہی سادہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن اس آیہ کریمہ میں بڑی وضاحت سے اس حقیقت کو یاد دلا رہا ہے کہ مصیبت میں گرفتار افراد پر لازم ہے کہ بلا وجہ زمانے سے شکایت نہ کریں، دوسروں کو اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار قرار نہ دیں بلکہ اپنے مصائب کے سبب کو اپنی زندگی کے طرز عمل اور سلوک میں تلاش کریں، نیز اس مسئلے کے حل کو اپنی ذات میں تلاش کریں۔ لارڈ آوربی کہتا ہے مصائب کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے گزشتہ اعمال کے سبب نازل ہوتے ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ان مصائب کی شکایت کریں کیونکہ جو شخص زمین میں بیج ڈالتا ہے وہی اس کی فصل بھی کاٹتا ہے۔ اب اگر بیج برے ہیں تو اس میں قصور کس کا؟ کیا اس کے لیے ہم زمانے کو مورد الزام ٹھہرائیں یا پھر گردش افلاک کی شکایت کریں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ غربت اور بیچاری زندگی کے سخت ترین مصائب ہیں، لیکن ہمارے اکثر مصائب تکبر، غرور اور ان جیسی دوسری خصوصیات کا نتیجہ ہیں۔ بہر صورت یہ تھی کہ وہ آیات کہ جو انسان پر وارد ہونے والے مصائب اور مشکلات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان اور تقوی کے متعلق سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر شہر والے ہم پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے بھی ان اعمال پر جو وہ کرتے تھے ان سے پرسش کی۔ اس مقام پر ایک نقطے کی اجمالی وضاحت ضروری ہے، ممکن ہے بات کے ابواب میں تفصیل ڈالیں۔ وہ نقطہ ہے کہ ہمارے گناہ اور برے اعمال مصائب اور مشکلات کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے اچھے برے اعمال علت و معلول کی بنا پر مشکلات اور شدائد کے رونما ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مضمون آیات اور روایات میں وارد ہونے والے اس موضوع سے مختلف اور تصادم نہیں کہ جس میں کہا گیا کہ توبہ گناہ کو محو کر دیتی ہے، یا دعا اور صدقات مصائب کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی قانون اور سنت الہی کے شامل حال ہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کو سزا بھگتے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کرے، دعا اور صدقات کا سہارا لے، کیونکہ دعا، توبہ، صدقہ ان جیسے دوسرے اعمال کا مقصد خدا کی طرف رجوع اور التفات ہے۔ یہی التفات قانون و علت کی روح سے مصائب کے ٹلنے، گناہ کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ کہ آنے والے ابواب میں اس کی مزید تفصیل بھی پیش کی جائے گی۔ قرآن مجید تقوی کے متعلق سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے کشادگی قرار دے گا اور اس جگہ سے اسے روزی بہم پہنچائے گا کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ قرآن شکر نعمت سے متعلق سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو خدا تمہاری نعمتوں میں زیادتی کرے گا، اور اگر کفران کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب شدید ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب نعمت کے نمونے تم تک پہنچیں تو انہیں شکر کی قلت سے دور نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے اپنے کسی بندے کو وہ نعمت نہیں دی جسے واپس لے مگر یہ کہ وہ گناہ کرے۔ اس مضمون میں متعدد روایات اور آیات موجود ہیں اور وہ سب اس امر کو مسلمہ طور پہ ثابت کرتی ہیں کہ خوش اور غمی، امن اور بد امنی، خوشحالی اور تنگ دستی، مصائب اور آرام، ان سب کا انحصار ہمارے نیک یا بد اعمال پر ہے۔ ہمارے موجودہ حالات کا تعلق ہمارے گزشتہ اعمال سے ہے، اسی طرح ہمارے موجود اعمال بھی ہمارے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل براہ راست ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ یہ پروردگار عالم کا وہ قانون ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ جس طرح قانون فطرت میں آگ کا کام جلانا ہے، اس طرح یہ قانون ہمارے اعمال پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ اب ہم موضوع میں تنوع پیدا کرنے کے لیے چند واقعات کو پیش کرتے ہیں تاکہ یہ امر بخوبی روشن ہو جائے کہ جو افراد نعمت خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ایک گناہ کی خاطر کس طرح اپنی جان و مال سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے برعکس ان افراد نے جن کی ظاہری زندگی فقر و پریشانی میں گزر رہی تھی، اپنے تقوی اور اطاعت الہی کی بنا پر نہ صرف مادی
اور معنوی کمالات کو حاصل کیا، بلکہ ہر چیز کے مالک بن گئے، حالانکہ یہی ایمان اور تقوی ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ صاحب اعلام الناس تحریر کرتے ہیں کہ معتصم کے ایک وزیر نے اپنے لیے بہت بلند قصر تعمیر کروایا جو اطراف کے تمام مکانات سے زیادہ بلند تھا۔ وہ اس قصر میں بیٹھ کے مسلسل دور و نزدیک کے مکانات میں خواتین اور لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً اس کی نگاہ پڑوس کی ایک لڑکی پر پڑی جو نہایت ہی خوبصورت۔ وزیر اسے دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور لڑکی کا نام و نشان معلوم کرنے کی جستجو میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکی کے باپ کو کہ جو ایک تاجر تھا ڈھونڈ نکالا اور لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام دیا، جسے تاجر نے معذرت کے ساتھ رد کیا کہ ہماری حیثیت نہیں کہ وزیروں کے ساتھ رشتہ کریں، ہم پہ لازم ہے کہ ایسے تاجر کے ساتھ رشتہ برقرار رکھیں کہ جو ہماری حیثیت اور مقام کے برابر ہو۔ لڑکی کے عشق کا جنون اس حد تک وزیر پہ تھا کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو ہمراز بنایا اور اس سے کوئی تدبیر چاہی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر 1000 دینار خرچ کرو تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وزیر نے کہا کہ کاش میں ایسا کرنے کے بعد اپنے مقصد کو حاصل کر سکوں، اگر مجھے اس کام کے لیے 2 لاکھ دینار بھی خرچ کرنا پڑے تو دریغ نہیں کروں گا۔ وزیر نے مطلوبہ دینار فراہم کر دیے۔ وہ شخص اس رقم کو لے کر ایسے 10 افراد کے پاس گیا کہ جن کی گواہی قاضی کے نزدیک معتبر تھی۔ اس نے ان افراد سے وزیر کے عشق کی داستان اس انداز سے بیان کی گویا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو وزیر کی جان کو خطرہ ہے۔ اس شخص نے ان 10 افراد میں سے ہر ایک کو 100 دینار دیے اور کہا کہ وہ قاضی کے سامنے گواہی دیں کہ یہ لڑکی اس وزیر کی بیوی ہے۔ گواہوں نے قاضی کے سامنے گواہی دی کہ وزیر لڑکی کے ساتھ عقد کر چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری گواہی کا مقصد یہ ہے کہ وزیر کو حتمی موت سے بچا لیں، لڑکی کو سر بلند کریں اور اس کے باپ کو معاشرے میں بلند مقام دیں۔ جب تاجر کو مہر کی رقم معلوم ہوگی تو وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ ضروری کارروائی کے بعد وزیر نے ایک شخص کو لڑکی کے باپ کے پاس روانہ کیا اور اسے کہلوایا کہ میری بیوی کو کس وجہ سے اپنے گھر میں روک رکھا ہے، فوراً کسی تاخیر کے بغیر اسے میرے گھر بھیجو۔ جب تاجر کو صورتحال کا علم ہوا تو وزیر کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش ہوا۔ قاضی نے حکم دیا کہ لڑکی کا مہر اس کے باپ کو ادا کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ۔ تاجر بیچارہ اتنا پریشان کہ دیوانوں کی مانند اس نے خود کو معتصم تک پہنچانے کے لیے بڑی کوشش کی۔ وہ اپنے ایک دوست کے مشورے سے درباریوں کا مخصوص لباس پہن کے قصر میں داخل ہوا اور معتصم کے پاس پہنچ کے تمام واقعات بیان کیے۔ معتصم نے حکم دیا کہ وزیر کو اس کے گواہوں کے ساتھ حاضر کیا جائے۔ وزیر کو یہ خبر ملی تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر تمام حقیقت صورتحال سے معتصم مطلع ہو جائے گا تو معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے لڑکی کے لیے مہر کی ایک بڑی رقم مقرر کی تھی۔ گواہ بھی وزیر کے اس خیال سے جب ان کی دھوکہ دہی کی سازش بے نقاب ہو گئی اور سب نے اس کا اعتراف کیا تو معتصم نے حکم دیا کہ تمام گواہوں کو دارالامارہ کے نزدیک تختہ دار پہ چڑھائیں اور وزیر کو تازہ ذبح کی ہوئی گائے کی کھال میں لپیٹ کر لوہے کی سلاخوں سے اتنا مارا جائے کہ اس کے گوشت اور ہڈی میں فرق باقی نہ رہے۔ تاجر کو حکم دیا گیا کہ لڑکی کے لیے مقرر کی جانے والی مہر کی کل رقم کو تحویل میں لے کر لڑکی کو اپنے گھر لے جائے اور کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ برسیہ بنی اسرائیل کا ایک عابد اور زاہد شخص تھا۔ وہ برسہ برس سے خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ عبادت کے ذریعے اس نے وہ مقام حاصل کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن عمر کے آخری لحظے میں اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار پھانسی کا سزا دے دی گئی۔ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے دنیا سے کافر اٹھا، جبکہ آخرت میں بھی اسے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ مرحوم طبرسی صاحب تفسیر روح البیان اور دوسرے مفسرین سورہ حشر آیت نمبر 16 کے ذیل میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں برسیسہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین نے اس واقعے کو اختلاف کے ساتھ اور بعض نے مفصل طور پر نقل ہے کہ شیطان اس کی کثرت عبادت سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے عابد کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے عور شیطان کو کہ جو زنا کرنے والوں پر موکل ہے اس کے کام پر مامور کیا۔ اتفاق سے کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی کو فالج ہوا، برسیسہ سے درخواست کی گئی کہ سلطان کے گھر جا کر اس کی بیٹی کی شفا کے لیے دعا کرے۔ برسیسہ نے انکار کیا۔ آخرکار اس لڑکی کے بھائی اپنی بہن کو لکڑی کے تختے پر رکھ کر برسیسہ کی عبادت گاہ میں لے آئے۔ اس نے کہا کہ مریضہ کو اسی مقام پہ چھوڑ دو، میں سحر کے وقت اس کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا۔ لڑکی کے بھائیوں نے تجویز منظور کر لی اور اپنی بہن کو وہیں چھوڑ کے چلے آئے۔ سحر کے وقت برسیسہ نے لڑکی کے حق میں دعا کی کہ جو قبول ہوئی اور لڑکی کو شفا ملی۔ ایسے میں عور شیطان نے موقع کو غنیمت جانا اور عابد کے پاس گیا، اسے وسوسے میں ڈالا۔ عابد نگاہوں ہی نگاہوں میں لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔
آخر کار اس سے زنا کیا۔ فارغ ہونے کے بعد وہ اس خیال سے نادم ہوا کہ اگر اس لڑکی نے اپنے بھائیوں کو صورتحال سے باخبر کیا تو اس کا کیا ہوگا۔ شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ لڑکی کا گلا گھونٹ کے اسے وہیں دفن کر دے تاکہ اس کے جرم پر پردہ پڑے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد لڑکی کے مردہ جسم کو اپنی عبادت گاہ کے نزدیک ہی دفنا دیا۔ لڑکی کے بھائی آئے، انہوں نے اپنی بہن کے متعلق سوال کیا تو عابد نے کہا کہ اس کی دعا سے لڑکی شرف یاب ہوئی اور عبادت گاہ سے باہر نکل آئی۔ شہزادوں نے اپنی بہن کی تلاش جاری کی۔ شیطان نے انہیں اطلاع دی کہ برسیسا نے لڑکی کو قتل کیا۔ انہوں نے جستجو کے بعد قبر کھود کے لڑکی کی لاش باہر نکالی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ برسیسا کے گلے میں رسی ڈال کے شہر لایا جائے۔ در نتیجہ شہر کے لوگوں کو بھی اس واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ لوگوں کا ایک ازدحام جمع ہوا اور عابد کی بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار اسے تختہ دار پر لایا گیا اور جب اس کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو شیطان دوبارہ اس کے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ہی یہ تمام مصائب تمہارے لیے کھڑے کیے۔ اب اگر تو مجھے سجدہ کرے اور اشارے سے میرے سر کو اپنا معبود تسلیم کرے تو میں تجھے اس مصیبت سے نجات دوں گا۔ عابد نے سر کے اشارے سے ایسا ہی کیا تو شیطان ہنس دیا اور اس کے پاس سے دور چلا گیا۔ سعدی علیہ الرحمہ نے برسیسا کے قصے کو گلستان کے دیباچے کی مجلس پنجم میں نقل کیا ہے۔ زنبیل والے عابد کا قصہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل عابد تھا کہ جو خود زنبیل بنتا اور پھر اسے فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتا۔ ایک روز وہ بادشاہ کے قصر کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی ایک کنیز نے اسے دیکھا اور فوراً قصر میں واپس آئی۔ اس نے اس کے حسن و جمال کی تعریف اپنے مالکن سے کی۔ قصر کے دروازے پر ایک شخص کھڑا زنبیل فروخت کر رہا ہے اور میں نے اس سے زیادہ حسین انسان آج تک نہیں دیکھا۔ مالکن نے حکم دیا سے فوراً میرے پاس لایا جائے۔ کنیز باہر گئی، عابد کو ساتھ لے کر قصر میں واپس آئی اور جیسے ہی بادشاہ کی بیوی کی نگاہ اس پہ پڑی وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی اور کہا کہ ان زنبیلوں کو ایک طرف ڈال کر میرے پاس آؤ تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس نے کنیز کو حکم دیا کہ 2 افراد کے لیے بستر لگایا جائے۔ عابد نے اس کام سے انکار کیا۔ وہ عورت کہنے لگی میں جب تک تجھ سے اپنی ضرورت پوری نہ کر لوں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہ دوں گی۔ اس نے کنیز کو حکم دیا کہ قصر کے دروازے بند کر دی جائیں۔ عابد ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے جب خود کو محاصرے میں دیکھا کچھ سوچ کے کہا کہ کیا قصر کی چھت پر طہارت اور نہانے کا کوئی انتظام ہے؟ بادشاہ کی بیوی نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ فوراً ہی کنیز کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ نہانے کے لیے چھت پہ پانی کا بندوبست کرو۔ کنیز پانی کا برتن قصر کی چھت پر لے گئی۔ عابد بھی اس کے پیچھے پیچھے پشت بام گیا۔ دیکھا قصر بہت وسیع اور بلند ہے اور وہاں ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جس پر آویزہ ہو کر نیچے اترا جا سکے۔ عابد خود سے کہنے لگا کہ اے نفس تو نے برسہ برس تک پروردگار کی رضا کی خاطر دن رات عبادت کی، اب ایسی مصیبت پیش آئی ہے کہ برسوں کی عبادت کو رائگاں کرے گا، وہ اس طرح سے سراسر خسارے میں ہے۔ گناہ میں آلود ہونے سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بام قصر سے نیچے گرا دوں۔ عابد اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لب بام سے نزدیک ہوا۔ یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں پروردگار عالم نے جبرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا بندہ گناہ سے فرار کی خاطر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پشت بام سے زمین پر گرا دے۔ جبرائیل تو اسے تھام لے کہ اسے کوئی گزر نہ ہو۔ جبرائیل زمین پر آئے اور ایک مہربان باپ کی مانند اسے تھام کر زمین پر اتارا۔ زمین پر آتے ہی عابد نے چاہا کہ اپنے گھر کی راہ لے، لیکن چونکہ اپنی زنبیلوں کو قصر شاہی میں چھوڑ آیا تھا اس لیے غروب آفتاب تک اس نے صبر کیا اور مغرب ہوتے ہی گھر میں اپنے اہل و عیال سے ملحق ہو گیا۔ بیوی نے اس سے پوچھا زنبیلوں کے پیسوں کا کیا کیا؟ عابد نے کہا کہ آج میں زنبیلوں سے کوئی آمدنی حاصل نہ کر سکا۔ اس نے کہا پھر آج کس چیز سے افطار کریں گے؟ کہا آج اپنی بھوک پر صبر کریں گے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ اٹھو اور چل کر تنور روشن کرتے ہیں۔ کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پڑوسی تنور کو بجھا ہوا دیکھ کر ہمارے لیے فکر مند ہوں۔ عورت نے عابد کے حکم کے اطاعت میں تنور کو روشن کیا اور واپس آ کر گھر میں بیٹھ گئی۔ ایسے میں ہمسائے کی عورت ان کے گھر میں آئی۔ کہا کیا آپ کے پاس آگ ہے؟ عورت نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہا جاؤ اور تنور میں سے اٹھا لو۔ ہمسائے کی عورت تنور پر آئی اور واپس جا کر اس عورت سے کہا کہ تم یہاں اپنے شوہر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو اور وہاں روٹیاں تنور میں جل رہی ہیں۔ عورت اپنی جگہ سے اٹھی، دیکھا کہ تنور کے اطراف سفید روٹیوں کے ڈھیر موجود ہیں۔ اس نے روٹیوں کو تنور میں سے نکال کر ایک برتن میں جمع کیا اور اپنے شوہر کے پاس لا کر کہنے لگی اے شخص خدا کے نزدیک تیری بڑی منزلت ہے، خدا سے دعا کرو کہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا کرے تاکہ ہم اپنے بقیہ زندگی کو آرام کے ساتھ بسر کر سکیں۔ عابد نے جواب دیا کہ اپنی موجودہ حالات پر صبر کر لو تو یہ سب سے زیادہ بہتر کام ہے۔ ہمیں ان قصوں سے درس حاصل کرنا چاہیے اور خطرات میں خود کو گناہوں سے کس طرح بچائیں یہ بھی چیز سیکھنی چاہیے۔ قرآن مجید نے اقوام کی تباہی اور ان کی نعمتوں کے زوال کا سبب ان کے گناہ اور ناشکرے پن کو قرار دیا ہے۔
اب ہم اس بحث کو واپس لوٹاتے ہیں کہ گناہ کیوں کر نعمت کے سلب ہونے کا سبب بنتا ہے، اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو ان عظیم بلاؤں کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مومن کی آیت نمبر 21 میں خداوند متعال فرماتا ہے، کیا وہ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے گزرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ زمین پر ان کی طاقت اور آثار ان سے کہیں زیادہ تھے، بس خدا نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو آ لیا۔ اسی طرح فرعون والوں کے متعلق بھی قرآن میں ذکر ہے، سورہ انفال آیت نمبر 53، اور لوگوں کی حالت قوم فرعون اور ان کے لوگوں کی سی ہے کہ جو ان سے پہلے تھے اور خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، خدا نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں لے ڈالا۔ قوم سبا کے متعلق بھی ہے، اور قوم سبا کے لیے تو یقیناً خود انہی کے گھروں میں سے ایک بڑی نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک دائنی طرف اور ایک بائیں طرف، اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر، اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار نے، انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے کہ جن کے میوے بدمزہ تھے، اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھے اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کی سزا دی، اور ہم سزائے ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ وہ مطالب کہ جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہم ان سے اپنی زندگی کے لیے انشاءاللہ کہ استفادہ کریں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیر و عافیت سے اس دنیا میں رہنا نصیب کرے، آپ کے تمام گھر میں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے، اور آپ کے اور میرے جتنے بھی مرحومین ہیں خدا ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اور ہماری بھی عاقبت بخیر کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ